دع الأيام تفعل ما تشاء وطب نفسا إذا حكم القضاء ولا تجزع لحادثة الليالي فما لحوادث الدنيا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کو بتا چکے نا یہ چیز ہم پہلے کہ جب مکہ میں حالات بہت خراب ہو رہے تھے تو مسلمان جو ہے وہ مائیگریٹ کر کے چلے گئے تھے حبشہ کی طرف، ابیسینیا کی طرف. تو آپ امیجن کیجئے کہ آپ انہی لوگوں میں سے ایک ہیں اور آپ کو یہ خبر آتی ہے کہ جتنے بھی مکہ میں لوگ تھے، جو بھی اسلام کے دشمن تھے، سارے کے سارے جو ہے اسلام قبول کر لیے. کیا ریاکشن ہوگا آپ کا؟ بہت عجیب نہیں لگ رہا آپ کو؟ بہت زبردست خبر نہیں لگ رہی؟ ان کے خوشی کا کیا ٹھکانہ ہوگا سر، آپ سوچئے. ان لوگوں کو وہاں پر گئے ہوئے 3 مہینے ہوئے تھے اونلی، اور وہ لوگ وہاں سے پیکنگ کر کے آ جاتے ہیں واپس، کیونکہ کوئی بھی نہیں چاہتا تھا کہ اپنے گھر کو، اپنی مٹی کو چھوڑ کر کسی الگ جگہ میں رہے. الگ جگہ، الگ لوگ، الگ تھوڑا سی لینگویج میں ڈفرینس ہو جاتی تھی، الگ طرح کا کلائمیٹ، بہت ساری چیزیں ہیں. کون چاہتا ہے اپنے گھر سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جانا؟ اور جب وہ لوگ آتے ہیں واپس تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہاں کیا کہانی رہی اور یہ افواہ کیسے وہاں تک پہنچی. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار کعبہ کے سامنے رہتے ہیں اور وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک سورہ نازل کرتے ہیں، اور سورہ کا نام ہے سورہ النجم. اتنا زبردست سورہ ہے، اتنا پاورفل عربک. اور ہم نے ایک ایپیسوڈ میں کہا تھا نا، میں بھی پچھلے سے پچھلا والا ہوگا، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت میں کوئی تو بات تھی کہ جو ان کے سب سے زیادہ بدترین جو دشمن تھے وہ بھی، ان کے بھی دل میں محبت پیدا ہو جاتی تھی ان کی قرآت کی وجہ سے. تو ذرا سوچئے، وہاں پر ایسے جگہ پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کر رہے تھے جہاں پر قریش کے سارے لوگ جو ہے وہ ان کو سن رہے تھے. وہاں پر مسلم، نان مسلم سب تھے. اور یہ آیات جو ہیں ان میں ایک سجدہ ہے. قرآن کی میں الگ الگ جگہ کچھ آیات ہیں جہاں پر سجدہ ہے، اس کو سجدہ تلاوت کہتے ہیں. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ آ جاتا ہے سجدہ تو سجدہ کرتے ہیں، اور یہ لوگ اتنی زیادہ مطلب کہ کھو گئے تھے اس ریسیٹیشن میں کہ سارے کے سارے قریش سجدہ کرتے ہیں. وہ مومنٹ، وہ جسٹ امیجن دیٹ سچویشن کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کر رہے ہیں، مسلمز، نان مسلمز، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں، ان کے جان کے دشمن ہیں، وہ سب کے سب ایک ساتھ سجدہ کر رہے ہیں. اور سجدہ کرنے کے بعد ان کو ایک دوسرے کو دیکھنے لگے اور سوچے کہ یہ کیسے ہوگا اور کیا ہو گیا. پھر آف کورس یہ لوگ اسلام قبول کرنے والے تھوڑی نہ تھے، یہ تو غلطی سے ہو گیا تھا ان سے. یہ خبر، یہ چیز ہوئی مکہ میں. اور ایک نیوز جب مکہ سے اتنا دور تک ٹریول کرے گا تو بیچ میں کتنا مرچ مسالہ لگے گا. تو خبر بس اتنی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، اور وہ اتنی خوبصورت تھی کہ یہ لوگ بھول گئے تھے کہ یہ لوگ کون ہیں اور یہ سجدہ کر لیے. خبر پہنچتے پہنچتے یہ خبر ان تک پہنچی کہ سارے لوگ اسلام قبول کر لیے، اور یہ لوگ پیکنگ ویکنگ کر کے واپس آئے. اور آئیں تو دیکھیں کہ یہاں پر ایسا کچھ نہیں ہے، یہ سب افواہ تھی. تو اب تھوڑا ان لوگوں کے بارے میں سوچیے، قریش کے بارے میں سوچیے کہ انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دین سے چھوڑ دینے کے لیے. خود کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اپنے آپ کو بھی جھکانے کے لیے تیار ہو گئے. لیکن ایک پوائنٹ پر انہوں نے ریئلائز کر لیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ہلا نہیں سکیں گے ان کے میسج سے. تو پھر وہ گئے ابو طالب کے پاس اور ان کو ایک آفر دیا کہ دیکھیے بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے، ہم اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہیں. آف کورس اس میں وہ بدترین لوگ جو ہیں ان کی بات نہیں کر رہے ہیں، ایسے لوگ جو کہ تھوڑا سا بیٹر تھے ان سے. ہر کوئی ایک جتنا برا نہیں ہوتا ہے. وہ لوگ دیکھیں اور وہ لوگ ابو طالب کو کہیں کہ دیکھیے ہم لوگ اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم لوگوں کو پرابلم ہے کہ دیکھیے جو محمد ہے ان کے آس پاس بلال اور یہ خباب اور صہیب، عبداللہ ابن مسعود، یہ لوگ ایسے لوگ ہیں جو کہ لوور کلاس کے لوگ ہیں. ان کے ساتھ ہم لوگ کیسے بیٹھیں؟ تو ایک کام کیا جائے کہ ہم لوگ جب اسلام کو سیکھنے کے لیے آئیں تو ہماری الگ سے میٹنگ ہو، ہم لوگ ایک الگ گروپ بنا کر رہیں، اور جب ہم لوگ چلے جائیں تو محمد جو ہے ان سے بات کر سکتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے ان کو سائڈ کر دیا جائے. اور ابو طالب خوش ہو گئے، کہا کہ واہ، اس سے اچھا اور کیا آفر ہو سکتا ہے.
وہ خوش ہو کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور ان کو اس آفر کے بارے میں بتایا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے آس پاس جو صحابہ تھے ان سے ڈسکس کیا اور صحابہ مان بھی رہے تھے کہ ہاں بالکل ٹھیک ہے، اس سے اچھا اور کیا ہو سکتا ہے. لیکن 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 اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پچھڑے ہوئے، ان مارے پیٹے ہوئے، ظلم کیے ہوئے لوگ جن کی اوقات جانور سے بھی بدتر تھی، ان کے لیے ایسے ایسے آیات اتارے ہیں، ایک دو نہیں، ملٹیپل جگہ قرآن میں، سبحان اللہ، جو کہ آج بھی ہم تلاوت کرتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں کو کبھی بھی اپنے نظروں سے دور نہ کریں جو لوگ دن رات اللہ کو پکارتے ہیں. یہ قرآن کی آیات ہے. جو لوگ دن رات اللہ کو پکارتے ہیں اور اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اللہ کا فضل حاصل کرنا چاہتے ہیں. اور یہ بات اللہ نے ایک دم اسٹیبلش کر دیا کہ اسلام جو ہے کوانٹیٹی نہیں مانگتا، کوالٹی مانگتا ہے. کوانٹیٹی تو اس کے بعد خود آ جائے گی. آج 100 کروڑ سے زیادہ لوگ مسلمان ہیں، اس وقت 50 تھے. سوچئے 50 سے 100 کروڑ کے بیچ میں کتنا ڈفرینس ہوتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ جانتے ہیں اچھے سے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے اس چیز کے لیے جھک جاتے تو اسلام کے آگے ڈسکرمنیشن کا ٹھپا لگ جاتا ہمیشہ کے لیے، اور آج ہم لوگ وہ کر رہے ہوتے کھلے عام. آج الحمدللہ بھلے ہی ہمارے اندر بہت ساری برائیاں ہیں، ایون کاسٹ کو لے کر اور کلر آف اسکن لے کر بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن آج بھی مسجد میں اگر کوئی غریب انسان، اگر کوئی پچھڑا انسان جس کو سوسائٹی پسند نہیں کرتی ہے دیکھنا، ہم نے کبھی نہیں دیکھا کسی کو کہ مسجد سے کسی کو نکال دیا گیا ہے کہ ارے چلو ہٹو، تم کیسے آ گئے یہاں پر. اتنی خیر ہے مسلمانوں میں. اور جو غریب سے غریب لوگ ہیں، جو پچھڑے سے پچھڑے لوگ ہیں، وہ ایک پوزیشن اپنا دیکھتے ہیں سوسائٹی میں اسلام کے وجہ سے. اسی لیے اسلام آج بھی دنیا کا سب سے تیزی سے گرو کرنے والا ریلیجن ہے، کیونکہ لوگوں کو اس میں عزت ملتی ہے، لوگوں کو اس میں رسپیکٹ ملتا ہے. تو وہ جو اللہ نے فیصلہ لیا تھا اس وقت، اس کا ایفیکٹ آج بھی اور قیامت تک رہے گا. اسلام کی پہچان کوالٹی بن جائے گی. یہ لوگ کو مل گیا نا. تو یہ لوگ ویسے خود سے تو جو کچھ کر سکتے تھے انہوں نے کیا. ان کے پاس قرآن کو جھوٹا ثابت کرنے کا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا ثابت کرنے کا کوئی طریقہ تو بچا تھا نہیں. اور یہ لوگ آپ نے کہا نا، یہ لوگ آپ مکہ میں جو لوگ پڑھ لکھ سکتے تھے ان کو ایک ہاتھ کی انگلی میں گن سکتے ہو آپ، اتنے کم لوگ تھے. تو یہ لوگ یہودیوں کے پاس گئے. بتائیے یہ لوگ کس لیول پر جا رہے ہو. اور بولا کہ دیکھو ہمارے بیچ میں ایک انسان ہے جو کہ یہ کلیم کرتا ہے کہ اللہ کا رسول ہے، تو تم لوگ تو اتنے زیادہ پڑھے لکھے ہو اور اتنا زیادہ تم کو نالج ہے اپنے کتاب کا، تو اس میں سے کچھ باتیں ایسی بتاؤ جو کہ صرف اور صرف ایک رسول کو ہی پتہ ہو سکتا ہے اور کسی کو نہیں، اور ہم ٹیسٹ کریں گے اس کو جا کر. وہ لوگ 3 سوال کے ساتھ آتے ہیں. ایک کہ جس میں کہ وہ لوگ اصحاب الکہف کے بارے میں پوچھتے ہیں، دوسرا جس میں کہ ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، اور تیسرا روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، سول. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے، کل تم کو بتا دیا جائے گا اس کے بارے میں. اگلے دن آتے ہیں وہ لوگ جواب سننے کے لیے، تو نہیں آتے ہیں قرآن کی آیات. ایسے ایسے کر کے کئی دن گزر جاتے ہیں. اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ کہف نازل کرتے ہیں، اور سورہ بنی اسرائیل بھی. سورہ کہف میں شروع میں ہی ان کو اصحاب الکہف کے بارے میں، جو لوگ گفا میں گئے تھے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، ان کے بارے میں آیات ہیں. اور سورہ کہف کے اینڈ میں ذوالقرنین کے بارے میں، ایسا بادشاہ جس نے ایسٹ سے ویسٹ ٹریول کیا تھا اور انصاف کو قائم کیا تھا ہر جگہ اور لوگوں کی مدد کی تھی، اس کے بارے میں. اور جو روح ہے وہ ایک ٹرک کوشچن تھا. اگر جو شخص روح کے بارے میں بہت کچھ بول دیتا کہ یہ ہے وہ ہے ایسا ہے ویسا ہے، تو پھر وہ اپنے آپ میں غلط آنسر ہوتا ہے. یہ ٹرک کوشچن ایسا تھا کہ اس کا آنسر یہ ہونا چاہیے تھا کہ مجھے نہیں پتا اس کے بارے میں زیادہ کچھ. اور ایگزیکٹلی یہی چیز اللہ جو ہے سورہ بنی اسرائیل، جو کہ ٹھیک سورہ کہف سے پہلے ہے آرڈر میں آپ دیکھا جائے تو، سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 ہے، سورہ کہف سورہ نمبر 18 ہے. اس میں اللہ آیت کیا نازل کرتے ہیں کہ روح جو ہے وہ اللہ کے حکم میں سے ہے، جس کے بارے میں تمہیں بہت کم علم دیا گیا ہے. تو اس کے بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ڈیٹیل آنسر نہیں دیتے ہیں، کیونکہ اللہ اتنا ہی بتاتے ہیں. تو یہ تینوں چیز میں وہ لوگ فیل کر جاتے ہیں، ان کو آنسر مل جاتا ہے. اور ونس اگین وہ لوگ یہ سوال اسی لیے نہیں کر رہے تھے کیونکہ وہ واقعی میں جاننا چاہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں کہ نہیں. وہ لوگ جانتے تھے کہ ہے، بس سوچ رہے تھے کہ کم سے کم یہودیوں کی بات جو ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے شاید یہ ان کو نہیں پتہ ہوگا. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رب ہے اور جو موسیٰ علیہ السلام کا رب ہے وہ تو ایک ہے نا.
تو ان کو سب نالج ہے, وہ چاہے تو کچھ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا سکتے ہیں. انہوں نے بتایا جیسا جیسے انہوں نے پوچھا. لیکن ایک چیز تو ہم نے بتایا ہی نہیں کہ یہ ڈیلے کیوں ہوا. اللہ سورہ کہف میں اصحاب الکہف کے بارے میں بتانے کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ آپ کچھ بھی مت کہا کیجئے کہ یہ میں کل کروں گا یا کل بتاؤں گا, سوائے اس کے کہ آپ انشاءاللہ کہہ دیجئے. سبحان اللہ. یہ چیز اگر کسی نارمل انسان سے مس ہو تو کبھی بھی اس میں پکڑ نہیں ہو سکتی ہے, ناممکن بات ہے. ہم لوگ کتنی ساری چیزیں ہیں جو کہ فیوچر کے لیے ہم لوگ کمٹ کرتے ہیں, لیکن ہم لوگ تو انشاءاللہ نہیں کہتے ہیں. اور سچ کہیں تو ضروری بھی نہیں ہے ہر سینٹینس کے میں کہنے کا. اگر آپ میں ایمان ہے, اگر آپ جانتے ہیں یہ چیز کہ ہر چیز کا مالک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے, تو آپ ایک معمولی چیز کے لیے بولیں, بس بولیں تو اچھا ہے, لیکن اتنا زیادہ ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے, کہ آپ ہر ایک بات کے لیے بولیں. اگر کوئی بڑا کمٹمنٹ ہے, اگر کوئی چیز ایسی ہے جو کہ امپورٹنٹ ہے, تو اس میں ضرور سے ضرور بولنا چاہیے. لیکن ایک چیز آپ دیکھو گے پورے قرآن میں کہ انبیاء اکرام کو جس جس چیز کے لیے اللہ ڈانٹ دیتے ہیں ایک طرح سے, یا پھر سمجھا دیتے ہیں اور ان کو کریکٹ کرتے ہیں, نارمل لوگوں کے لیے وہ ایک دم جو ہے نہیں ہوتا ہے. موسیٰ علیہ السلام, ایک واقعہ ہے کیا کہ موسیٰ علیہ السلام سے ان کے لوگوں نے پوچھا کہ یہاں پر سب سے زیادہ نالج والا کون ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں ہوں. اس میں کیا برائی تھی؟ ان کو جتنا نالج تھا, ان کو اللہ نے جتنا دیا تھا, اس سے زیادہ انہوں نے زندگی میں, ایک انسان جس نے جو کہ اپنی لائف کے اولڈ ایج میں پہنچ چکا ہے, اور اس نے زندگی میں ایک بھی ایسے انسان سے ملاقات نہیں کی جو کہ اس سے زیادہ جانتا ہو, تو پھر وہ اور کیا جواب دے گا؟ ایسا انسان جو کہ اکیلا انسان ہے, جس نے اللہ سے بات کیا ہے, جس کو اللہ نے رسول بنایا ہے, اور اتنے سارے میریکلس, اتنے سارے جو ہے اللہ نے معجزات ان کو دیے ہیں, وہ شخص کیسے نہ کہے کہ سب سے زیادہ علم والا میں ہوں انسانوں میں؟ اللہ نے اس چیز کو کہا کہ چلو موسیٰ کو کچھ سبق دینے کی ضرورت ہے, اور انہوں نے بھیج دیا خضر علیہ السلام کو, اور انہوں نے ان کو 3 ایسے واقعات دکھا دیے جن کے بارے میں موسیٰ علیہ السلام کو علم نہیں تھا, اور انہوں نے بعد میں اس کو ایکسپلین کیا. سبحان اللہ. اگر یہ چیزیں اگر کوئی نارمل انسان کرتا تو اس کو پکڑ نہیں ہوتی, لیکن جو نبی ہیں, جو لوگ لیڈرشپ کی پوزیشن میں ہیں, وہ اللہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ انسپریشن ہے سارے لوگوں کے لیے. پورے لوگ جو ہے ان کی طرف دیکھتے ہیں ہر چیز کے لیے, تو ان کو ایک الگ لیول سیٹ کیا ان کے لیے, تاکہ لوگ جو ہے وہ اس سے صحیح جو ہے نالج حاصل کرے اور اس کے حساب سے چلے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے ہم لوگوں کے لیے دھیان دینا, اسی لیے کیونکہ ہم لوگ جو ہے کئی بار ایک لیول پر پہنچ جانے کے بعد ایک غرور آ جاتا ہے اندر, اور کوئی بھی ہم لوگوں کو کریکٹ نہیں کر سکتا, کوئی بھی ہم لوگوں کو کوئی چیز سمجھا نہیں سکتا ہے. اللہ نے اس چیز کو ایک دم ختم کر کے رکھ دیا ہے. اللہ نے جیسے ڈسکرمنیشن کو ختم کر دیا نا, اسی طرح سے ایک چیز کو تو اللہ نے ختم کر کے رکھ دیا ہے کہ تم چاہے کتنا بھی اوپر پہنچ جاؤ, کتنا بھی, کوئی نہ کوئی ضرور ہوگا جو کہ تم کو سمجھا سکے گا کہ آپ سے یہ غلطی ہو رہی ہے, آپ کو یہ کریکٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور آپ میں یہ چیز ہمیشہ ہونی چاہیے کہ ہم اس کو ایکسیپٹ کریں. جو لوگ حق کو قبول نہیں کرتے ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ان میں غرور ہے, ان میں کبر ہے, تکبر ہے, اور جس میں اتنا سا ایک ذرہ برابر, ایٹم کے برابر تکبر ہے, وہ جنت میں کبھی نہیں داخل ہو سکتا ہے. اسی کو تکبر کہتے ہیں کہ آپ جانتے ہو کیا سچ ہے کیا غلط ہے, لیکن آپ گھمنڈ کی وجہ سے اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے. اسی کو تکبر کہتے ہیں. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ پورے کائنات میں سب سے اوپر ہے, ان کو کریکٹ کیا جا رہا ہے, ان کو اس بات سے کوئی پرابلم نہیں ہے, تو پھر ہمیں کیسے پرابلم ہو سکتی ہے؟ ہم کہیں بھی ہوں, اوکے, ہمیشہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم سب اللہ کے بندے ہیں, اور ہم لوگوں کو ہمیشہ تیار رہنا چاہیے کرٹیسزم کے لیے. جیسے کہ ہم بھی آپ کو ہمیشہ کہتے ہیں کہ اگر غلطی ہوتی ہے کہ آپ ضرور ہمیں بتائیں, اوکے, ہم کو ہیلپ کریں کہ ہم امپروو کر سکیں, کوئی پرابلم نہیں ہے, ہم کبھی کسی کو کچھ نہیں کہیں گے اس کے لیے. آپ ہمیشہ اوپن ہیں اس چیز کے لیے. تو یہ معاملہ ہو جاتا ہے. اب قریش جو ہے وہ جاتے ہیں ایک ایسے ڈیل کے لیے ابو طالب کے پاس, جس میں کہ ابو طالب کا فائدہ دکھتا ہے. ابھی تک جو ہے انہوں نے کیا کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آفرز دیا کہ آپ کو یہ دیں گے, آپ کو وہ دیں گے, اور ان کو دھمکی دیا, اور ان کو یہ کیا, ان کو وہ کیا, سب کچھ کیا. اب یہ لوگ جائیں گے ابو طالب کو ایک آفر دینے کے لیے جن میں ان کا فائدہ ہے, کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر کے کوئی فائدہ نہیں, یہ لوگ سمجھ گئے. یہ لوگ کہتے ہیں ابو طالب کو کہ آپ محمد کو ہمارے حوالے کر دیجئے, اس کے بدلے آپ کو جتنا بھی پیسہ چاہیے وہ آپ لے لو, اور صرف اتنا ہی نہیں, آپ میں سے ہم میں سے کسی کا بھی بیٹا چاہیے, اگر آپ کو بیٹا ہی چاہیے تو لے سکتے ہو, آپ اس کو
پورا رائٹ اس پر آپ کا ہوگا، آپ اس کو پالو پوسو بڑا کرو، اپنا بیٹا بنا لو، اڈاپٹ کر لو اس کو. اف ذرا سوچیے کہ ابو طالب میں ذرا بھی دنیا کا اگر محبت ہوتا تھوڑا سا بھی، تو دونوں ہاتھوں سے اس آفر کو لے لیتے. لیکن انہوں نے جو جواب دیا ہے، اوہ اوہ، دل کو لگتی ہے جواب. انہوں نے کہا کہ میں تم مجھے اپنا بیٹا دے رہے ہو تاکہ میں اس کو پالوں، بڑا کروں، محبت کروں، اور تم مجھ سے میرا بیٹا مانگ رہے ہو تاکہ تم اس کا قتل کر دو. نو وے. سبحان اللہ. انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا بیٹا کہا، اور جیسا کہ ہم نے بار بار ریپیٹ کیا ہے کہ انہوں نے سمجھ لیجئے کہ قسم کھا رکھی تھی کہ جب تک زندہ رہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کریں گے. تو اب تو آپ ایک طرح سے تھک چکے ہوں گے سن کر کہ اور کتنی چالیں چلیں گے یہ، اور کیا کیا پلان بنائیں گے. تو ایکچولی میں اب ان کے پاس کوئی پلان نہیں تھا قریش کے پاس. اب وہ تھک چکے تھے اپنی ناکام کوششوں کی وجہ سے. تو انہوں نے وہ حرکت کیا اب جو کہ کہہ سکتے ہیں کہ اتنا گھنونا تھا کہ انسانیت سے ہٹ کر تھا. وہ کوئی نارمل انسان تو ایسا نہیں کر سکتا. وہ لوگ اب انسانیت سے بہت دور جا چکے تھے ایکچولی. وہ لوگ مل کر ایک ٹریٹی بناتے ہیں، اس کے جو لیڈر سب ہیں قریش کے، وہ لوگ مل کر کہ بنو ہاشم اور اس کے ساتھ ساتھ جو بنو مطلب ہے. دیکھیے سائڈ انفارمیشن ہی سمجھ لیجیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قبیلہ تھا ان کو بنو ہاشم کہتے تھے. ان کے جسٹ جو بغل والے ہیں، جو اگر آپ فیملی ٹری میں پیچھے چلے جاؤ عبد المطلب کیس میں، تو ایک جسٹ ان کے کزن سمجھ لیجیے، بھائی سمجھ لیجیے، ان کا ایک قبیلہ تھا جس کو ہم لوگ بولتے ہیں بنو مطلب. ان دونوں کو بوائیکاٹ کرنے کا انہوں نے فیصلہ کیا. کہا کہ ہم نہ ان سے بات کریں گے، ہم نہ ان سے کسی طرح کا لین دین کریں گے، ہم نہ ان کو یہاں پر رہنے دیں گے، اور ایک دم ان کو یہاں پر آنے کی اجازت نہیں، نہ ان کے پاس کوئی جا سکتا ہے. اور کیونکہ اس چیز کے لیے وہاں کے جتنے بھی لیڈرز تھے انہوں نے اگری کیا، تو بنو ہاشم کو وہاں پر الگ کر دیا گیا. اور وہ عبد المطلب کے ایک ایریا تھا، ایک ویلی آپ سمجھ لیجیے، وادی، وہاں پر مسلمان کو اور جتنے بھی نان مسلمس تھے ایون ان کے خاندان سے، ہر کسی نے تو 100% اسلام قبول نہیں کیا تھا اس وقت، ان کو وہاں پر رہنا پڑا. لیکن ایک امپورٹنٹ ایکسیپشن ہے، وہ نیچ ابو لہب. وہ بھلے ہی بنو ہاشم سے تھا لیکن وہ یہاں پر نہیں گیا. کیوں؟ ریزن اس کا بہت کلیئر ہے. یہ تو ان لوگوں کی چمچا گری کرتا تھا، ابو جہل لوگوں کی، تو پھر وہ کیوں جائے گا وہاں پر. مسلمان جتنا بھی لے کر جا سکتے تھے وہاں پر وہ لے کر گئے، لیکن کب تک چلے گا یہ؟ کھانا وغیرہ ختم ہو گیا، اور اتنی بری حالت ہو گئی وہاں پر مسلمانوں کی کہ اس کو ڈسکرائب نہیں کیا جا سکتا ہے. ہم تو نہیں بول سکیں گے، اگر آپ جانتے ہیں تو جانتے ہیں. بس یہ سمجھ لیجئے کہ مسلمانوں کو بوائیکاٹ کی سچویشن میں ریفیوجیز ہوتے ہیں نا، جیسے جن کا کوئی اپنا گھر نہیں ہوتا ہے، جو کہ جن کو اپنے دیش یا پھر کوئی اور کنٹری جو ہے وہ قبول نہیں کرتی اور کیمپ لگا کر کسی طرح رہتے ہیں. آپ جانتے ہیں ان کی حالت کتنی بدتر ہوتی ہے. مسلمانوں کو 3 سال تک اس سے بھی برے حالات میں رہنا پڑا تھا. 3 سال. امیجن کر سکتے ہیں؟ یقین نہیں ہوتا ہے کہ کیسے ہو گیا یہ. لیکن جب حالات وہاں پر بگڑنے لگے وہاں پر رہنے کے دوران، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کو کہا کہ اب حالات یہاں اتنے خراب ہو گئے ہیں تو تم لوگ نکل جاؤ اب واپس سے حبشہ کی طرف. یاد ہوگا اگر کہ وہاں سے مسلمان واپس آنا شروع کر دیے تھے جب ان کو وہ افواہ ملی تھی کہ قریش نے اسلام قبول کر لیا ہے، تو واپس سے ان کو بھیج دیا جاتا ہے اسی دوران، اس 3 سال کے دوران ہی. لیکن اس بار بڑے نمبر کو بھیجا جاتا ہے، زیادہ لوگ جاتے ہیں وہاں پر، اور ان کا لیڈر بنا کے بھیجا جاتا ہے ایک ایسے شخص کو جو کہ بہت بڑا مقام ہے، جن کو اس دنیا میں جنت کی بشارت مل گئی تھی، لیکن ان کا نام کبھی نہیں لیا. کتنا نام لیں ایک ایپیسوڈ میں؟ دھیرے دھیرے ہم کیریکٹرز کو انٹروڈیوس کرنا چاہتے ہیں تاکہ آپ کے لیے آسان ہو یاد رکھنا نام کو. ان کا نام ہے جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ. تو علی رضی اللہ عنہ کے اپنے بھائی تھے اور بڑے تھے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایج کے تھے آلموسٹ، اور خوبصورت تھے بہت زیادہ. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا چہرہ کافی ملتا تھا.
بہت بہت زیادہ مطلب بھائی کی طرح تھے. آف کورس چچیرے بھائی تو تھے ہی لیکن بہت زیادہ پسند کرتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو, اور ان کو لیڈر بنا کے بھیجا گیا اس گروپ کا. تو کچھ 80 کے آس پاس لوگ نکلے. لیکن کیا ہوا کہ قریش کو یہ چیز برداشت نہیں ہوئی کہ دیکھو ہم نے ان کو بائیکاٹ کر دیا ہے یہ کرنے کے لیے تاکہ یہ اندر سے ٹوٹ جائیں اور اسلام کو چھوڑ دیں, اور یہ لوگ نکل کے چلے گئے ہیں حبشہ, جہاں پر جو وہاں کا جو رولر ہے نجاشی, جس کے بارے میں ذکر ہو چکا ہے پہلے بھی, وہ ان کو پناہ دے دے اور یہ لوگ خوشی خوشی رہے. ان کو برداشت ہی نہیں ہوا. سوچیے یہ لوگ مطلب کہ کس لیول پر یہ لوگ جا چکے تھے اور کیا مینٹیلٹی ہو گئی تھی. تو انہوں نے کس کو بھیجا وہاں پر؟ ایک بہت ہی شاطر کھلاڑی کو, عمرو ابن عاص. ابھی اسلام قبول نہیں کیا انہوں نے, لیکن آگے چل کر بہت ہی بڑے صحابی بنیں گے. اگر آپ کو یاد ہوگا تو بہت بہت شروع میں سیریز کے ایک نام لیا تھا عاص ابن وائل. تو وہ ٹریٹی یاد ہے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کافی ینگ تھے, اپنے 20s میں تھے, اور اس ٹریٹی میں وہ شامل ہونے والے ینگسٹ پرسن تھے, جب عاص ابن وائل نے ایک یمنی کو دھوکہ دے دیا تھا اس کے پیسوں کو لے کر, اور وہاں پر انصاف ہوا تھا. ان کے بیٹے عمرو ابن عاص کافی میچور, کافی پولیٹیکلی مطلب کہ کیا کہتے ہیں اس کو, سمجھدار, وہ جاتے ہیں نجاشی کے پاس. اور نجاشی ان کو ایکچولی پہچانتا تھا. کیوں نہ پہچانے, مطلب کہ عرب کا بہت زیادہ ٹریڈنگ اور لین دین لگا رہتا تھا ان لوگوں سے, اور عاص بن وائل اپنے آپ میں بہت بڑا آدمی تھا, تو ان کے وجہ سے ان کو پہچانتا تھا. ان کو دیکھ کر کہا نجاشی کے پاس جا کر کہ یہ لوگ جن کو آپ نے پناہ دیا ہے یہ ہمارے یہاں سے بھاگے ہوئے لوگ ہیں, انہوں نے یہ کرائم کیا ہے, اس لیے بچنے کے لیے یہاں پر آپ کے پاس آئے, تو ان کو ہمارے حوالے کر دیجیے. لیکن جب جعفر رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ کیا بات ہے, تو انہوں نے کہا کہ ہم لوگوں کو مجبور کر دیا گیا وہاں سے بھاگنے کے لیے کیونکہ ہم ایک اللہ پر یقین رکھتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتے ہیں. تو پھر نجاشی ایگری نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ یہ میرے پناہ میں ہے, میں ان کو نہیں جانے دوں گا تمہارے ساتھ. تو کیا کیا انہوں نے, ایکچولی شروع میں ہی نجاشی کے لیے وہ بہت ساری گفٹ لے کر گیا تھا, بہت قیمتی, تاکہ پہلے سے اس کے لیے تھوڑے سافٹ ہو جائیں. لیکن نجاشی بہت ایماندار بادشاہ تھا, بہت زیادہ. اگلے دن عمرو بن عاص جو ہے وہ پلاننگ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چلو اب تھوڑا سا یہ والا نہیں ہوا تو ریلیجن کا پولیٹکس کھیلا جائے. سمجھیے, ریلیجن کو پولیٹکس کے لیے استعمال کرنا یہ لوگ سے شروع نہیں ہوا تھا, ایکچولی ہمیشہ سے چلتا آ رہا ہے, ان سے بھی پہلے سے. وہ کہتا ہے آ کر عمرو بن عاص نجاشی کو کہ آپ کرسچن ہو, یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایسی ایسی باتیں کہتا ہے جو کہ بیسکلی کہہ سکتے ہیں کہ ان کے شان کے خلاف ہیں, ان کی بے عزتی کرتے ہیں یہ لوگ. تو پھر جعفر رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا اور پوچھا گیا ان سے کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہو. تو وہ جواب دے سکتے تھے, ایکسپلین کر سکتے تھے, لیکن انہوں نے وہ کیا جو کہ جس سے بہتر کوئی اسٹیپ نہیں لیا جا سکتا تھا. انہوں نے قرآن کی تلاوت شروع کر دی, سورہ مریم. اور جب انہوں نے کمپلیٹ کیا تو نجاشی اور اس کے آس پاس کے لوگ رونے لگے تھے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, قرآن کی وہ طاقت. اور انہوں نے کہا نجاشی نے کہ تمہارے عقیدے اور ہمارے عقیدے کے بیچ میں ایک بہت ہی پتلی سی لائننگ ہے, اس سے زیادہ کچھ نہیں. یعنی کہ انہوں نے عمرو بن عاص کی وہ بات نہیں مانی کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف بات کرتا ہے, ان کی بے عزتی کرتا ہے. اور ان کو واپس جانا پڑا خالی ہاتھ. لیکن عمرو بن عاص کے من میں اسلام کو لے کر پہلی بار ایک بات تو ضرور من میں آئی تھی کہ یار کچھ تو ہے ان لوگوں کے بیچ میں, کہ ایک بادشاہ کو اس نے آنسو آ گئے اس کو قرآن کو سن کر, اور اتنی زیادہ پولیٹیکل پہنچ ہونے کے بعد بھی صرف ایسے نہیں کہ ان کو بولا کہ تم چلے جاؤ. جتنا گفٹ اس نے دیا تھا نجاشی کو سب انہوں نے واپس کر دیا, بولا کہ نہیں چاہیے مجھے, جاؤ نکلو. سمجھ گیا تھا وہ کہ یہ گھوس تھا, گفٹ نہیں. تو عمرو بن عاص کے دل میں پہلی بار اسلام کو لے کر وہ خواہش آتی ہے کہ اور اس کے من میں آتا ہے. اب انہوں نے اس وقت اسلام قبول کیا یا پھر نہیں, یا پھر کیا اور چھپا کر رکھا اس چیز کو, یہ 100% کلیئر نہیں ہے. ایکچولی میں لوگوں کو صاف طور پر پتہ چلے گا کہ کب وہ مسلم ہو گئے, بہت 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 سال کے بعد یہاں سے,
बीच में इनका और कोई आपको रोल नहीं दिखेगा। यहाँ से लेकर सीधे जब ये इस्लाम कबूल करेंगे जिस दिन, इस बीच में हमको तो आज तक कभी भी उनका कोई नरेशन, उनका कोई वाक़या नहीं मिल रहा है। पता नहीं क्या हो गया था इस बीच में। खैर, एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्रिश्चियनिटी को लेकर। हमने क्रिश्चियनिटी पर बात नहीं किया अभी तक। आपको अगर इसके बारे में अच्छे से जानना है तो हम एक वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन पर दे देंगे। ईसा अलैहिस्सलाम की लाइफ पर बहुत अच्छे लेवल पर, अच्छे डिटेल में हमने वीडियो बना रखा है। तो हुआ ये था कि ईसा अलैहिस्सलाम के उठाए जाने के बाद, क्योंकि आपको ये पता हो कि ईसा अलैहिस्सलाम की डेथ नहीं हुई, वो वापस आए क़यामत से पहले। उनको उठाए जाने के बाद बहुत एक्चुअली सैकड़ों साल के बाद हम कह सकते हैं कि लोगों ने उनको लेकर जो है एक तरह से पॉलिटिशियंस जो थे और जो वहाँ का किंग था, उन्होंने बैठकर मीटिंग किया और ये डिसाइड किया कि हम ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में क्या डिसाइड करेंगे और लोगों को क्या बताएंगे। और बेसिकली मीटिंग के थ्रू, एसोसिएशन के थ्रू डिसाइड हुआ कि ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो अल्लाह है या फिर अल्लाह के बेटे हैं, नौज़ुबिल्लाह। और उनको लेकर वो जो कॉन्सेप्ट है ट्रिनिटी का, वो बाद में डेवलप हुआ और लोगों के ऊपर थोपा गया बेसिकली कि तुमको ये मानना पड़ेगा। उनके जो ट्रू फॉलोअर्स थे, ठीक है, जो जिनको हवारी कहते हैं कुरान में भी, जो उनके साथी थे, उन्होंने कोई ऐसी चीज़ नहीं कही। ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का रसूल ही मानते थे। और वहाँ पर यहूदी जो है करप्ट हो चुके थे पूरी तरह से। उनको ठीक करने के लिए, उनको सही करने के लिए और मूसा अलैहिस्सलाम की असली जो लेगेसी थी उसको वापस करने के लिए ईसा अलैहिस्सलाम को भेजा गया था। लेकिन वहाँ के लोग जो है उनके जान के दुश्मन बन गए, क्योंकि उनके करप्शन के ख़िलाफ़ इन्होंने आवाज़ उठाई थी। वो लोग भी रिलीजन को पॉलिटिक्स की तरह यूज़ करते थे और लोगों को बेवकूफ़ बनाते थे। ज़रा सोचिए, हम एक ही बात क्यों बार-बार रिपीट कर रहे हैं। ईसा अलैहिस्सलाम का जो मामला है, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश से 570 साल पहले का, 570 साल पहले का, और तब भी यही सब चल रहा था दुनिया भर में। तो लीडरशिप जो है ना, वो जनरली ऐसा ही करती है। और भले ही ईसा अलैहिस्सलाम के गए हुए सैकड़ों साल हो चुके थे और ये लोग जो है ज़बरदस्ती इस तरह से मनवा रहा था लोगों को कि ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में ये कॉन्सेप्ट तुमको मानना पड़ेगा, यही होता है। बाइबल को चेंज कर दिया गया जो उस वक्त का था, और उसमें ये सब चीज़ें घुसा दी गई, ठीक है, जिसमें कि ईसा अलैहिस्सलाम और मरियम अलैहिस्सलाम की इबादत भी शामिल कर दी गई। बेसिकली लोगों ने हाथ से अल्लाह के कलाम को एडिट किया है। अल्लाह बार-बार इसके बारे में कुरान में फरमाते हैं कि लानत है उन पर। और फिर भी इतने सब होने के बावजूद कुछ लोग थे हमेशा जो कि ईसा अलैहिस्सलाम के ट्रू टीचिंग्स को फॉलो कर रहे थे जनरेशन बाय जनरेशन, और उनको अल्लाह का रसूल ही मानते थे। और यही ट्रू क्रिश्चियनिटी थी जो कि अल्लाह के नज़र में काबिल कबूल है। लेकिन इनका नंबर कम होता गया और उन्हीं में से एक नजाशी था जो कि ऐसे क्रिश्चियनिटी के वर्जन पर बिलीव करता था जिसमें कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल थे और वो उनमें किसी भी तरह की सुपर नेचुरल पावर नहीं थी। जो भी अल्लाह ने उनको दिया था उन्हीं की वजह से वो जो मौजज़ात, जो भी मिरेकल्स कर पाते थे। और हम लोग इंशाल्लाह फिर कभी फ्यूचर में एक सहाबी के बारे में पढ़ेंगे, सलमान अल फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हु। उन्होंने भी ये सब कुछ देखा, इन सब से गुज़रे हैं और देखा है कि उन्होंने किस तरह से क्रिश्चियनिटी, एक हल्की से एक उसकी झलक ज़िंदा थी एक जगह पर। आज इस तरह के क्रिश्चियंस खोजना बहुत 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 मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ज़्यादातर जो क्रिश्चियंस हैं जनरली उनको अपने दीन के बारे में कुछ नहीं पता होता है, और जिनको पता भी होता है उनको यही पता होता है वो गॉड और ईसा अलैहिस्सलाम के बीच में डिफरेंस बता ही नहीं पाते, एक ही जैसा समझते हैं। तो ये सिचुएशन थी वहाँ की। आई थिंक ये बहुत अच्छा खासा बैकग्राउंड हो गया। हमको नहीं लगता है कि अब वीडियो भी देखने की ज़रूरत है जिसके बारे में हम बता रहे थे। खैर, आपकी मर्ज़ी, आप उसको देखें या ना देखें। तो 3 साल हो गए। अब हम लोग वापस आते हैं मक्का में कि मुसलमान इस बहुत बुरी हालत में 3 साल तक रह गए। और उसके बाद क्या होता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में अब तक का उनको सबसे बड़ा झटका लगता है। उनकी ज़िंदगी के 2 सबसे कीमती लोग, एक वो शख्स जो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाहर से बचा रहा था, और एक वो शख्स जो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंदर से कंफर्ट दे रही थी। इन दोनों को एक ही साल में वो खो देते हैं, और उस साल को बहुत ही दुख और अफसोस का साल कहकर सहाबा बाद में याद करते हैं। और उसके बाद एक ऐसा दौर आएगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ में जिनको
محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت وقت کے بعد مدینہ میں کہتے ہیں کہ وہ میرے زندگی کا سب سے برا دن تھا. تو اگلا ایپیسوڈ میرے لیے اسپیشلی کافی ٹف ہونے والا ہے. جلدی سے اس کو نکال دینا چاہتے ہیں کیونکہ اب ہم سے برداشت نہیں ہو رہا ہے کہ کتنی تکلیفیں ہیں جو کہ ہم بیان کریں نکلنا چاہتے ہیں ہم اس سے. تو اللہ ہم سب کو سیکھ لینے کی توفیق عنایت فرما اور ہمارے دل میں ایمان کو مضبوط کر دے، جس طرح کہ ان صحابہ کے دل میں ایمان کو مضبوط کر دیا تھا اللہ نے کہ کچھ بھی ہو جائے انہوں نے اسلام کو چھوڑا نہیں. لیکن ہم اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں اور اللہ کے سامنے یہ بات رکھتے ہیں کہ یا رب ہم اتنے مضبوط نہیں ہیں، ہم میں کبھی بھی ایسے آزمائش سے نہ گزار جس کو ہم لوگ پاس نہیں کر سکتے ہیں. اگر اس طرح کی آزمائش ہم پر گزری، اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، تو ہم کبھی اس پر کامیاب نہیں ہو سکیں گے. ہمیں چین اور سکون کی زندگی عطا فرما اور ہمارے لیے آسان کر دے اسلام پر چلنا. آمین یا رب العالمین. سبحان اللہ و بحمدک، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.